اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول، انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے، امام خمینی سے پہلے، مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ کے باپ نے حکم دیا کہ چادر پہننا حرام ہے، یعنی اپنی شریعت جو واجب تھا اسے حرام کر دیا، جو عورت چادر پہنے گی اسے 10 کوڑے لگائیں گے، ایران میں، اسلامی ملک میں، تو آیت اللہ بہلول نے جا کے خلاف تقریر کی مسجد میں، حرم امام رضا علیہ السلام۔ تو پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی، لوگوں نے ان کا جو ہے دفاع کیا، گولیاں چلی، حرم میں، امام رضا کے حرم میں 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ جس صدام نے مولا حسین کے حرم میں بھی گولیاں چلائی تھی، پہلے سال جب ہم آئے تھے گولیوں کے نشان لگے ہوئے تھے، ابھی شاید نہ ہو، 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ تو آیت اللہ بہلول کو شاہ ایران نے پھر افغانستان کے شاہ کو کہہ کر وہاں جیل بھجوا دیا، اور 30 سال یہ آیت اللہ جیل میں رہے، 30 سال، اور وہیں پر اللہ نے مقام یقین دیا۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ ابھی آپ نے حدیث کو سنا کہ ایک مقام یقین کیا ہے کہ برزخی آنکھ کھل جائے، یعنی آپ قبر کو دیکھیں تو مردہ نظر آ جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا عذاب بھی نہ اگر کوئی مردے کا دیکھ لے، یقین جانیے پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اندھے ہیں، صرف گناہ کی لذت دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا۔ ایک سچا واقعہ بتلا دوں، ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کمر بند میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے، اس کی بہن مر گئی تھی، اس کا جنازہ دفنانے گیا تو قبر میں کوئی ہیرا یا موتی بہت قیمتی تھا، وہ گر گیا۔ اس وقت تو خیال نہیں آیا، قبر بند ہو گئی، دیکھا وہ تو کئی لاکھوں کا ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا ہے۔ علماء سے پوچھا میں کیا کروں، بہت قیمتی ہے۔ کہ آپ قبر میں سوراخ کر لو، ٹارچ مارو، روشنی مارو، تو پھر آپ نکال سکتے ہو۔ قبر کی توہین نہیں، مردے کی توہین ہو قبر اگر کھولے۔ اس بیچارے نے یہ کہ سوراخ کیا تو اسے نظر آ گیا کہ وہیں پر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے، اور جیسے اندر ہاتھ ڈالا، ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسی برزخی آگ تھی، یہ وہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب ہوش میں آیا تو کہا فوراً پانی 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 لاؤ، میں جل رہا ہوں، پانی لاؤ۔ زندگی بھر ایک باٹلی چھوٹی سی، اس میں اس کا ہاتھ پانی میں رہتا تھا، اگر باہر نکالتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ دیکھو یہ ہے برزخ کی آگ جس سے ہم غافل ہیں، کہ ایک ہاتھ جلا تو بے ہوش ہو گیا۔ لہذا ہم گناہ اس لیے کرتے اندھے ہیں، گناہ نہیں اس لیے کرتے، گناہ کی لذت ہے، عذاب نہیں ہے۔ برزخی آنکھ اگر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی انسان جرأت نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اصحاب بیٹھے، ایک صحابی ہے جوان، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ رسول خدا نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی دعا سے مجھے مقام یقین مل گیا ہے۔ نبی پاک نے کہا مقام یقین کی نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی بتلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول جب میں قبروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمت نازل ہو رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے اسے مقام یقین دے دیا ہے۔ تو اصحاب سے کہا کہ اس سے سیکھو کہ اللہ پاک نے اسے مقام یقین کیسے دیا ہے، کیا وہ اعمال کرتا ہے کہ اس کی برزخی آنکھ کھل گئی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، زیارت تو کربلا کی سال بھر ہوتی ہے، مگر 40 کا ثواب سب سے زیادہ کیوں ہے
کہ 40 میں مقام یقین ملتا. یہ جو 40 ہے اس کا ثواب سال بھر کی زیارت میں زیادہ اس لیے ہے کہ یہ مقام یقین 40 کے ذریعے سے ملتا ہے. کیسے ملتا ہے وہی عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا پانی کر کسی گلاس میں پلا دیں تو بہتر. بار دیگر صلوات میں بار دیگر صلوات پڑھ دیں. ایک اعتراض کا جواب بھی سن لیں آپ. زیارت اہل سنت کے ہاں بھی عبادت ہے, اہل تشیع کے ہاں بھی عبادت ہے, بڑی عبادت ہے. مگر ایک فرقہ ہے وہابی, وہ اس سے بدعت سمجھتے ہیں. کہتے زیارت صرف کعبۃ اللہ کی ہے, نہ وہ نبی پاک کی زیارت کو مانتے ہیں, نہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شرک ہے, بدعت. اب ظاہر ہے کہ آپ جائیں گے واپس تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے کہ بھئی آپ کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے. شاید کوئی وہابی بھی ٹکرا جائے تو یہی کہے گا کہ آپ نے بدعت کا کام کیا. آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ زیارت بدعت ہے یا عبادت ہے. صلوات پڑھی محمد وال. قرآن کریم کا سورہ ہے سورہ نساء, نوٹ کر لیں, 4واں سورہ. اللہ پاک نے وہی نازل کی اپنے نبی پاک پر. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, میرے نبی امت سے کہہ دو اگر تم نے ظلم کیے ہیں, گناہ کیے ہیں اور اب پاک ہونا چاہتے ہو, گناہوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو. اللہ قرآن کریم میں حکم دیتا ہے جاؤک, یہ سب تیرے پاس آ کے توبہ کریں. اے میرے محبوب نبی, اگر آپ نے انہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی بخش دوں گا. یہاں ایک پوائنٹ ہے, نقطہ ہے. گناہ ہم نے کس کے کیے؟ اللہ کے کیے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تب معاف کروں گا جب میرا نبی معاف کرے گا. یہ سیدھا وسیلے کا مسئلہ خدا بتلا رہا ہے, جبکہ وہابی وسیلے کو مانتے ہی نہیں ہے. کہتے جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ خدا سے مانگو, وسیلے کی کیا ضرورت ہے. جبکہ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ آیت بھی کہتی ہے کہ اللہ فرماتا میں گناہ تب معاف کروں گا جب میرا نبی تمہیں معاف کر دے. اب عزیزان گرامی, ہر ایک آدمی تو مدینے جا نہیں سکتا. اس سال مجھے نہیں پتا آپ کے انڈیا میں کتنا تھا, لیکن پاکستان میں 12 لاکھ کا حج ہو گیا ہے. اب غریب آدمی 12 لاکھ کہاں سے دے؟ ہاں بھائی, اس پاک تو سب نے ہونا ہے, توبہ تو ہر ایک نے کرنا ہے. خدا کہتے جاؤ میرے نبی کے در پہ, 12 لاکھ کہاں سے لائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پاک ہر ایک نے ہونا ہے. تو اس رحمت للعالمین نبی نے کہا اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم 12 کے 12 محمد ہیں. اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو کربلا حسین آ جاؤ. اگر مدینہ نہیں آ سکتے ہو مشہد رضا آ جاؤ. یہ 12 کے 12 محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
جس کے در پہ بھی آ کے توبہ کرو گے اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ بدعت نہیں، سب سے افضل عبادت ہے کہ توبہ جب آپ نے کر لی تو اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والا میرا محبوب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ 40 سب سے افضل ہے، زیارت تو ہر وقت ہر مہینے میں۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہاں مقام یقین ملتا ہے۔ 40 کی زیارت میں مقام یقین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں۔ اب یہ مشی بھی 40 کا ایک حصہ ہے جو الحمدللہ آپ سب کر رہے ہیں، مگر اس کے اور بھی پلرز ہیں۔ اگر مقام یقین ملنا ہے، ایک پلر ایک عبادت مشی ہے، ایک زیارت 40 ہے جو آج آپ نے پڑھی، مگر 40 کسے کہتے ہیں؟ 40 کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی 40 کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ 30 لیلہ، 30 راتیں، پھر اللہ نے ایڈ کر دیا عشر، یعنی 30 میں 10 ایڈ کرو، کتنا بنا؟ 40۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اربعین حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے 40 نکالا تو مقام یقین کیا ملا؟ کلیم اللہ ہو گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اب سمجھ رہے ہیں ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے خدا اگر مقام یقین اپنے نبی کو بھی دیتا ہے تو کہتا ہے پہلے 40 نکالو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی 40 صرف 40 کے دن آنے کا نام نہیں ہے، اس کے پلر ہیں۔ 40 دن عبادت کو 40 کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگی کہ سب سے عظیم نعمت پروردگار مجھے عطا فرما، تو اللہ پاک نے کہا میرے محبوب 40 نکال۔ تو 40 دن نبی پاک بھی عبادت میں مشغول، حضرت خدیجہ بھی عبادت میں مشغول۔ 40 دن نبی پاک نے بھی روزہ رکھا، حضرت خدیجہ نے بھی روزہ رکھا۔ تو جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، کتنا خدا کا محبوب کیوں نہ ہو، اگر اللہ پاک اسے سب سے بڑی نعمت دیتا ہے تو کہتا پہلے 40 نکالو۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں بغیر 40 کے ہماری برزخی آنکھ کھل جائے گی؟ بغیر 40 کے ہمیں مقام یقین مل جائے گا؟ نہیں، ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ 40 انبیاء کا مقام ہے، اماموں کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام ہے۔ اس کے لیے عبادت کرنی ہوتی ہے، ریاضت کرنی ہوتی ہے، پھر خدا 40 دیتا۔ اچھا
کچھ تو عبادتیں آپ کر چکے ہیں، کون سی رہ گئی جو ہمیں یقین نہیں ملا، ہماری برزخی آنکھ نہ کھلی؟ فرمایا پہلی محرم سے لے کر اور 40ویں تک، یعنی یہ جو آج کا دن ہے، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، عاشور کو چھوڑ کر روزے بھی رکھنے ہیں، روزے بھی رکھنے، 40 میں شامل ہے شرط عاشور کے علاوہ۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ برزخی آنکھ اس کی کھل سکتی ہے، مگر گناہ پردہ ہے، گناہ رکاوٹ ہے۔ گناہ کو ہٹا دے انسان تو برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرے؟ فرمایا جس نے 40 نکالنا ہے تو ہر شب جمعہ نہیں، ہر رات کو دعائے کمیل بھی پڑھنا ہے۔ 40 دن یعنی یا رات یا دن کو دعائے کمیل بھی پہلی محرم سے شروع کرنا ہے، آج کی رات، تاکہ گناہ سارے مٹ جائیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ 40 20 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی، اور سجدے میں اگر گریہ کرے اور مانگے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہترین ذکر کیا کرے؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس یہ ذکر نہ کرتے، اب صحیح ہے، اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ گناہ نہیں کیا تھا نبی نے، ترک اولا کیا تھا، نبی کی شان کے خلاف تھا۔ لوگوں نے بات نہیں سنی، غصے میں آ کے چلے گئے، میں جا رہا ہوں اب تم پہ عذاب ہوگا نا۔ نبی کی بات نہیں سنی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ قبلہ تشریف لائی، آ جائیں۔ بات نہیں سنی، چلے گئے، اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کی عذاب آ رہا ہے، سب پریشان ہے۔ تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ عالم ہی تو سکھانے والا ہے۔ اب عذاب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ، نبی چلے گئے، اب کیا کریں؟ قوم میں ایک عالم تھا، اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں، بس نبی کا خدا تو موجود ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، آ جاؤ جمع ہو جاؤ میدان میں۔ اب عالم نے نسخہ بتلایا، قوم عذاب سے بچ گئی، نبی تو چلے گئے۔ کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں، جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں، یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے، معصوم بچے ہیں، ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں، اور مائیں بھی گریہ کریں اور معصوم بچے بھی گریہ کریں۔ جب معصوم بچے گریہ کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا۔ عذاب ہٹ گیا۔ ایک عالم نے قوم کو بچایا، نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام،
عذاب ہٹ گیا، معصوم بچے رونے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عذاب کو ہٹا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنا بڑا ذکر ہے یہ، طاقتور، پاورفل۔ مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک پاکیزہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، آنکھ سے گناہ کیا ہے اس پہ روئے، زبان سے گناہ کیا اس پہ روئے، ہاتھ سے گناہ کیا ہے۔ 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں۔ اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ، جیسے اب عشرہ مناتے ہیں، پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں یہ، کہ آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے۔ ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے، تھک گئے تو سر اٹھا لیں۔ 200 مرتبہ یہ ذکر کرو لا الہ الا، یہ 40 سکھلا رہا ہوں۔ 40 کیا ہے؟ یہ اہم عبادت ہے 40 کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 200 مرتبہ 200 گناہوں سے توبہ کی، بچپن میں جو گناہ کیے، جہالت میں کیے، روئے، رونا نہ آئے، سر پیٹے، پشیمانی کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے۔ پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں، تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں، اور چوتھے جو مثلا اب آپ 40 کی منزل میں پہنچے ہیں، 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے، جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے، ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں، ایک جملہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو آیت ہے، مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو، یعنی 2 طرفہ گفتگو ہو جائے گی۔ میں تو ظالم ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ 2 طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 40 کا ایک رکن کیا ہوا؟ نماز توبہ۔ میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا 2 رکعت نماز توبہ، جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ، اور ہر روز زیارت عاشوراء۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ زیارت عاشوراء اصلاً مولا سے کہ یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشوراء سے نہ کروں۔ بہت فوائد ہیں زیارت عاشوراء کے، بہت فوائد۔ ایک بتلا دوں صرف واقعہ، حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات۔ ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، ان کے بھی استاد تھے۔ خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے، وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے، مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں۔ تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا۔ آغا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی؟ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشوراء سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشوراء کے فضائل دیکھے ہیں،
اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہت اس کا ثواب ہے۔